ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحیم الدرس السادس والثلاثون سبق نمبر 36 وسائل السفر سفر کے وسائل۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے سفر کے وسیلے اور وسائل اور اسباب اور ذریعے کے بارے میں۔ وسائل جمع ہے وسیلہ کی، وسیلہ کہتے ہیں ذریعہ اور سبب کو، سفر کو کہتے ہیں۔ نحن نسافر من بلد الى بلد، ہم ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف سفر کرتے ہیں۔ بالقطار، ٹرین کے ذریعے سے، او السیارۃ، یا گاڑی کے ذریعے سے۔ ویمکن ان نسافر بالطائرۃ، اور ممکن ہے کہ ہم سفر کریں ہوائی جہاز کے ذریعے سے۔ ویمکن ان نسافر بالسفینہ، اور ممکن ہے کہ ہم سفر کریں جو ہے کشتی کے ذریعے سے۔ سفینہ کشتی کو کہتے ہیں، طائرہ ہوائی جہاز کو کہتے ہیں، سیارہ گاڑی کو کہتے ہیں، قطار ٹرین کو کہتے ہیں۔ السفینۃ تجری علی وجہ الماء، یعنی کشتی جو ہے وہ پانی کے اوپر چلتی ہے۔ تجری چلتی ہے، علی وجہ الماء پانی کے اوپر، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کے اوپر کے لیے آتا ہے، علی وجہہ۔ والطائرۃ تطیر فی الفضاء، اور جہاز جو ہے وہ ہوا میں اڑتا ہے۔ تطیر، طار یطیر، اس کا معنی ہے اڑنا۔ اما القطار او السیارۃ فہما یسیران علی الیابسۃ، یابسہ کہتے ہیں خشکی کو، یسیران چلتے ہیں۔ ٹرین اور گاڑی جو ہے وہ دونوں خشکی پر چلتی ہیں۔ ویقطعان المسافات البعیدۃ، اور لمبے مسافات کو جو ہے وہ کاٹتے ہیں، لمبے مسافتوں کو کاٹ دیتے ہیں، یعنی سفر جو ہے وہ سفر کر کے ان کو کاٹ دیتے ہیں۔ والقطار یسیر علی سکۃ حدیدیۃ خاصۃ، ٹرین جو ہے وہ چلتی ہے لوہے کی پٹری پر۔ سکۃ حدیدیہ کہتے ہیں، یعنی لوہے کی پٹری، خاصتاً خاص طور پر، یعنی اس کے علاوہ اور کسی چیز میں نہیں چلتی۔ اما السیارۃ فہی تسیر علی الطرق المعبدۃ، جبکہ گاڑی جو ہے وہ عام روڈوں پر چلتی ہے، معبدہ یعنی پکے روڈ۔ نرکب السفینۃ فی البحر، ہم جو ہے سوار ہوتے ہیں کشتی میں سمندر میں۔ ونرکب الطائرۃ، اور ہم سوار ہوتے ہیں جہاز میں۔ لنطیر فی الجو، تاکہ جو ہے وہ ہم فضا میں اڑ جائیں، جو فضا کو کہتے ہیں۔ ونرکب القطار او السیارۃ، ہم ٹرین اور گاڑی میں سوار ہوتے ہیں۔ لنسافر فی البر، یہ بری غلط لکھا ہوا، لنسافر فی البر، تاکہ ہم خشکی پر جو ہے وہ سفر کریں۔ فالسیارۃ والقطار ہما وسیلتا السفر فی البر، گاڑی اور ٹرین یہ دونوں جو ہے وہ خشکی میں سفر کرنے کے ذریعے ہیں، وسیلہ ذریعے ہیں سفر کے خشکی میں۔ والسفینۃ وسیلۃ السفر فی البحر، کشتی جو ہے وہ سمندر میں سفر کرنے کا ذریعہ ہیں۔ والطائرۃ وسیلۃ السفر فی الجو، جہاز جو ہے وہ فضا میں سفر کرنے کا وسیلہ ہے۔ وحین نعزم علی السفر نذهب، جب ہم سفر کا عزم کرتے ہیں، نعزم علی یعنی کسی چیز کا عزم کرنا۔ نذهب الی مکتب احدی شرکات السفر، مکتب آفس کو کہتے ہیں، جاتے ہیں آفس احدی شرکات السفر، سفر کے کمپنیوں میں سے کسی ایک کی۔ ونشتری بطاقۃ السفر، اور سفر کا بطاقہ یعنی ٹکٹ خریدتے ہیں۔ شرکات سفر یہ جو ٹریول ایجنسی ہوتے ہیں جو مختلف ٹکٹیں بیچتے ہیں دیتے ہیں ان کو کہتے ہیں۔ احدی ایک، مکتب آفس۔ ونشتری خریدتے ہیں، بطاقۃ السفر سفر کا جو ہے وہ ٹکٹ۔ یہ تو آپ کے سامنے گزر گیا، اب سوال اور جوابات حال ہیں۔ بما نسافر من بلد الی بلد، ہم ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف کس چیز کے ذریعے سفر کرتے ہیں؟ نسافر من بلد الی بلد بالسیارۃ او القطار، ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف یا تو جہاز کے ذریعے نہیں، یا تو گاڑی کے ذریعے سے، یا ٹرین کے ذریعے سے ہم سفر کرتے ہیں۔ هل يمكن ان نسافر بالطائرہ، کیا ہم جہاز کے ذریعے سے سفر کر سکتے ہیں؟ نعم يمكن ان نسافر بالطائرہ،
جی ہاں، ہم جہاز کے ذریعے سے بھی سفر کر سکتے ہیں۔ وَهَلْ يُمْكِنُ أَن نُّسَافِرَ بِالْبَاخِرَةِ، کیا ہم سمندری بیڑے کے ذریعے سے بھی سفر کر سکتے ہیں؟ باخرہ سمندر کے جو بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں۔ نعم يمكن أن نسافر بالباخرة، جی ہاں، ہم سمندری بیڑے کے ذریعے سے بھی سفر کر سکتے ہیں۔ أين تجري السفينة، کشتی کہاں چلتی ہے؟ تجری السفينة على وجه الماء، کشتی پانی کے اوپر چلتی ہے۔ أين تطير الطائرة، جہاز کہاں اڑتا ہے؟ تطير الطائرة في الجو، جہاز فضا میں اڑتا ہے۔ أين تسير السيارة والقطار، جہاز اور ٹرین کہاں چلتی ہیں؟ تسير السيارة والقطار على اليابسة، گاڑی اور ٹرین جو ہے وہ خشکی پر چلتی ہیں۔ سیارہ گاڑی، قطار ٹرین کو کہتے ہیں۔ هل يسير القطار على الطرق المعبدة، کیا ٹرین جو ہے وہ پکے روڈ پر چلتی ہے؟ لا بل يسير القطار على سكة حديدية، نہیں بلکہ ٹرین جو ہے وہ ریل کی پٹری پر چلتی ہے۔ هل تسير السيارة على سكة حديدية، کیا گاڑی جو ہے وہ ریل کی پٹری پر یعنی لوہے کی پٹری پر چلتی ہے؟ لا بل تسير السيارة على الطرق المعبدة، نہیں بلکہ جو ہے گاڑی جو ہے وہ پکے روڈ پر چلتی ہے۔ ما هي وسيلة السفر في البر، خشکی میں سفر کرنے کے ذریعہ کیا ہیں؟ السيارة گاڑی، والقطار ٹرین، وسیلتا السفر فی البر خشکی میں سفر کرنے کے ذریعے ہیں۔ ما هي وسيلة السفر في الجو، فضا میں سفر کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ الطائرة وسيلة السفر في الجو، جہاز جو ہے وہ فضا میں سفر کرنے کا ذریعہ ہے۔ ما هي وسيلة السفر في البحر، سمندر میں سفر کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ السفينة وسيلة السفر في البحر، کشتی جو ہے وہ سمندر میں سفر کرنے کا ذریعہ ہے۔ ماذا نفعل حين نعزم على السفر، جب ہم سفر کا عزم اور ارادہ کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نذهب الى مکتب احدى شرکات السفر، سفر کے کمپنیوں میں سے کسی ایک کے آفس میں ہم جاتے ہیں۔ ونشتری التذکرۃ، اور ٹکٹ خریدتے ہیں۔ کیف نستعد للسفر، سفر کے لیے ہم کیسے تیار ہوتے ہیں؟ ناخذ حوائجنا فی صندوق، اپنی ضروریات کو ہم صندوق میں رکھتے ہیں۔ ونذهب الى المحطۃ، اور اسٹیشن جاتے ہیں۔ أين نركب القطار، ٹرین میں ہم کہاں سوار ہوتے ہیں؟ نركب القطار فی محطۃ القطار، ٹرین میں ہم جو ہے وہ ریلوے اسٹیشن میں سوار ہوتے ہیں۔ أين نركب السيارة، گاڑی میں ہم کہاں سوار ہوتے ہیں؟ نركب السيارة فی موقف السيارات، گاڑی میں ہم سوار ہوتے ہیں گاڑیوں کے اڈے پر۔ موقف اڈے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ السيارات گاڑیوں کا اڈا۔ أين نركب السفينة، ہم سمندر میں کہاں یعنی کشتی میں کہاں سوار ہوتے ہیں؟ نركب السفينة في الميناء البحري، مینا کہتے ہیں بندرگاہ کو، بحری بندرگاہ میں ہم کشتی میں سوار ہوتے ہیں۔ أين نركب الطائرة، یعنی جہاز میں ہم کہاں سوار ہوتے ہیں؟ نركب الطائرة في المطار، جہاز میں ہم جو ہے ایئرپورٹ میں سوار ہوتے ہیں۔ یہ تمام سواریوں کے نام اور سواریوں کی جو جگہ ہوتے ہیں جہاں پر سواری کی جاتی ہیں، جیسے محطۃ القطار، موقف السیارات، مینا البحری، مطار، یہ ساری چیزیں بھی آ گئی۔ آپ ان کو بھی اچھی طرح یاد کریں، یہ انتہائی اہم سبق ہے سفر کے وسائل کے حوالے سے۔ اکتب الفعل المضارع فی الدرس السابق، پچھلے سبق میں جو جو فعل مضارع کے سیکھے گزرے ہیں ان سب کو آپ نے لکھنا ہے، ان کو لکھیں۔ اکتب الفعل الماضی للفعل المضارع، پھر ان فعل مضارع کا جو ہے وہ فعل ماضی بھی آپ لکھیں۔ نمبر 3، اکتب 10 جمل، 10 جملے لکھیں تصف فیہا محطۃ القطار او المطار او المیناء، اس میں آپ یا تو ریلوے اسٹیشن یا ایئرپورٹ یا بندرگاہ کو بیان کریں، ان کی حالت بیان کریں۔ نمبر 4، ترجم بالاردیۃ الجمل التالیہ، آنے والے جملوں کی جو ہے اردو میں ترجمہ کریں۔ من وسائل السفر والنقل الى مسافات قصیرۃ، سفر کے ذریعے اور اسباب میں سے سفر اور منتقل ہونے کے جو ذریعے اور اسباب ہیں، الى مسافات قصیرۃ، تھوڑے سے مسافات کی طرف، یعنی تھوڑے سے
مسافات کی طرف جو سفر کرنے کے ذریعے اور وسائل ہیں ان میں الدراجۃ العادیہ عام جو ہے وہ سائیکل ہیں، والدراجۃ الناریہ موٹر سائیکل ہیں، وعربۃ الحصان گھوڑا گاڑی ہیں، وعربۃ الجمل اونٹ گاڑی ہیں، وعربۃ الحمار گدھا گاڑی ہیں، وسیارۃ الاجرہ ٹیکسی سیارہ اجرت ٹیکسی ہیں، والرکشہ اور رکشہ ہیں، عربہ بھی کہتے ہیں اسے، کما ان الناس فی القریٰ جس طرح لوگ گاؤں میں، والجہات البعیدہ اور دور دراز علاقوں میں، یستعینون الفرس مدد لیتے ہیں گھوڑے سے، والجمل اونٹ سے، والبغل خچر سے، والحمار گدھے سے، للنقل یعنی نقل و حرکت کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے لیے، والرکوب اور سواری کے لیے، ووجود هذه الوسائل ان چیزوں کا موجود ہونا نعمت من نعم اللہ تعالی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، یجب ان نشکرہ علی ذالک ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اس چیز پر شکریہ ادا کریں۔ پانچواں ہے ترجم بالعربیہ عربی میں ترجمہ کریں الجمل التالیہ آنے والے جملوں کا۔ بوئنگ جہاز کی رفتار بہت تیز ہے۔ بوئنگ جہاز کو کہتے ہیں الطائرۃ النفاثہ، سرعۃ الطائرۃ النفاثۃ کثیرۃ، سرعۃ الطائرۃ النفاثۃ کثیرۃ، ٹھیک ہے، یا الطائرۃ النفاثۃ سریعۃ جدا، سریعۃ جدا، بعض جہاز دو انجن والے ہیں، ولبعض یعنی تکون بعض لبعض الطائرۃ محرکتان، اور بعض جہاز چار انجن والے ہوتے ہیں، وتکون بعض الطائرۃ لبعض الطائرۃ اربع محرکات، اربع محرکات، یا بعض الطائرۃ تشتمل على محرکتین، بعض الطائرۃ تشتمل على محرکتین وبعض الطائرۃ تشتمل على اربع محرکات، جہاز پر سوار ہونے کے لیے سیڑھی استعمال کی جاتی ہیں، یستعمل السلم للرکوب فی الطائرۃ، یستعمل السلم للرکوب فی الطائرۃ، جہاز کا عملہ طاقم الطائرۃ کپتان، کیپٹن کو کہتے ہیں کپتان، انجینئر، و مہندس ایئر ہوسٹس، و مضیفات، یا اس طرح بولیں ہم تشتمل طاقم الطائرۃ تشتمل طاقم الطائرۃ علی الکپتان والمہندس والمضیفات، بعض ہوائی جہاز ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک اڑتے ہیں، تطیر بعض الطائرۃ من قارۃ الی قارۃ اخری، من قارۃ الی قارۃ اخری، سینکڑوں سواریوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل یہ لے جاتے ہیں، یعنی تنقل مئات الرکاب من مکان الی مکان آخر، تنقل مئات الرکاب من مکان الی مکان آخر، معانی کلمات ہیں وسائل، ذرائع، سفینہ، بحری جہاز، اس طرح یہ تمام جو الفاظ ہیں جدید عمدہ الفاظ ہیں، ان کو بھی آپ اچھی طرح جو ہے وہ یاد کیجئے اور ان کو استعمال کیجئے، اور اچھی طرح ان جملوں کو جو ہے وہ یاد کر کے ان کو اپنے روزمرہ کے کلام میں استعمال کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔